السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ آپ لوگ انتظار کرتے رہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں ابھی بریک سے پہلے آپ کو ایک بہترین ایک علاج بتلانے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کال لے لیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ بس ایک بات پوچھنی تھی، میرے سے 4 سال ہوئے شادی ہونے سے، اور کوئی وظیفہ ہے اولاد کے لیے؟ ابھی اولاد نہیں ہوئی ہے، تو بس تھوڑا سا پریشان ہو رہا ہوں کہ اولاد نہیں ہے، تو کوئی کچھ دعائیں ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بھی انشاءاللہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ۔ اچھا، تو تیسری جو چیز ہے اس ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم Mustaf. السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی۔ Mustaf, I just wanted to ask, my wife's hair keeps falling and she wanted to know the wazaif for that, and also how often do you need to wash your hair and what's the tartib of doing this? I didn't get And you. Ji. Can you speak loud a bit? Yes, sorry Mustaf. Basically my wife's hair keeps falling. Yeah. And wants to know what does she need to do, and what is the method of doing this. The hair is falling. Ji. Okay, I'll tell you inshallah. Okay. And also she has acid reflux as well. She what's wrong? Lots of acid. Everything she eats, she gets lots of acid. Okay, right. انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ ایک اور کال ہے جی۔ السلام علیکم۔ ٹھیک، اچھا، یہ دوسری چیز میں بتاتا تھا کہ یہ اس عمل کے کرنے سے ایک تو جادو جڑ سے نکل جاتا ہے، دشمن کے مقابلے میں مکمل کامیابی کا یہ علاج ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی کسی کی عزت کو ختم کرنے کے لیے کبھی کیسے کبھی فون سے، کبھی واٹس ایپ سے، کبھی فیس بک، کبھی کیا اور کبھی کیا، ان تمام کے لیے اللہ پاک نے اس میں زبردست فائدہ رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دشمن کو ختم کر کے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ نمبر 4 جو ہے، گھر میں اگر کوئی بے برکتی ہو، نحوست ہو، کاروبار میں بے برکتی ہو، کوئی نحوست ہو، کوئی پرابلم ہو، تو یہ گھر کے اندر سے اور کاروبار کے اندر سے یہ بے برکتی کے لیے خاتمہ ہے، ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑا عمل جو میں نے جس کو بتایا، بہت سارے، قریباً اس سال میں 6 یا 7 کیس ایسے ہیں جن کو میں نے کہا دیکھو کہ بیٹی یہ 100 بار پڑھ لو روزانہ، 40 دن نہیں گزرے گے کہ آپ کے چاہے وہ جادو کی وجہ سے رشتے بند کر دیے ہو شادی کے، یا پھر ویسے ہی رشتے نہ آتے ہو، ان کو میں نے کہا ہے کہ پابندی دین میں تھوڑا سا ٹائم نکال کر آپ 100 بار میرے اس عمل کو پڑھ لو، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی ایک نماز کے بعد آپ پڑھ لو۔ الحمدللہ ان 6 نے بتلایا کہ شادی ہو گئی الحمدللہ within 3 weeks۔ یہ اس کے لیے ایک پتھر پر لکیر کی طرح ہے، ایک حرف آخر ہے، کیسی ہی بندش ہو انشاءاللہ ہر حالت میں اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب میں وہ وظیفہ بتلا دوں، پھر اس کے بعد جو بہت سے لوگوں نے سوال کیے ہیں ان کو ہی بتاتا ہوں کہ وہ اس کا جواب بتلانا ہے۔ اس سے پہلے اب یہ کیا پڑھنا ہے، جو میں نے یہ چیزیں بتائی ہے، یہ عمل جو مجھے سینہ بسینہ ملا ہے، آج پہلی بار میں آپ کے سامنے the first time I'm telling you الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی قدر کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا تو پرابلم ہوتا ہے گھر کا، یا پرابلم ہوتا ہے دکانوں کا، کاروبار کا، یا پرابلم ہوتا ہے باہر دشمنوں کا سحر کے ذریعے، یا ایسی طرح عزت ختم کرنے کے لیے، یا اپنی اولاد کا، جو بھی ہو، ہر ایک میں انشاءاللہ یہ وظیفہ کہ اس کی چیز اگر اس کے بینیفٹس لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے، اتنے زیادہ ہے۔ آپ اس کو صرف عمل میں لائیں، پابندی کریں، چاہے 20 بار، چاہے 40 بار، چاہے 100 بار، اگر دین میں آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا فائدہ زیادہ ہوگا۔ کم سے کم
کم سے کم 41 ٹائم اور زیادہ سے زیادہ 111 بار اس کو پڑھنا. لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے. ارے سالوں سے تمہارا مسئلہ ہے, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 2-3 ہفتے اگر عمل کر لیا تو کیا بگڑتا ہے, کام آپ کا ہو جائے گا, پھر زندگی بھر سکون ہوگا انشاءاللہ. تو یہ جو چیز ہے وہ سب سے پہلے پہلا جملہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نمبر 2, بسم اللہ. اگر یاد رہے ٹھیک ہے, یاد نہ رہے تو انشاءاللہ یوٹیوب سے دیکھ لیجئے یا بعد میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. تو پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نمبر 2, بسم اللہ خیر الاسماء, بسم اللہ رب الارض و رب السماء. ابھی مکمل نہیں ہوا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دوسرا سینٹنس ہو گیا. بسم اللہ خیر الاسماء, بسم اللہ رب الارض و رب السماء, زمین کے رب آسمان کے رب. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دوسرا سینٹنس ہوا. تیسرا سینٹنس بھی بہت آسان ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ چوتھا سینٹنس قرآن کی آیت ہے. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. بس نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین آیت ہے قرآن کی. اور پانچویں ایک اور آیت, فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اس کے بعد چھٹی چیز, یہ بھی قرآن کی آیت ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اور ساتویں چیز قرآن کی آیت یہ بھی, وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ واللہ غالب علی امری واللہ غالب علی امری. اور آٹھویں چیز یہ بھی قرآن کی آیت ہے, کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. یہ بسم اللہ کو ملائیں گے تو 8 ہو جائیں گے, بسم اللہ کو نہیں تو 7, لیکن بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ. کم سے کم ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لو تو بھی دن میں 35 بار ہو جائے گا. تو سبحان اللہ, 10 بار پڑھ لو تو 5 نماز کے بعد 50 مرتبہ ہو جائے گا. یہ لکھ کر کے اپنے مصلی کی جگہ پر رکھو, اس کو پڑھو. اس میں دنیاوی آخری ہر فائدے اللہ پاک نے رکھے ہیں. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نمبر 2, بسم اللہ خیر الاسماء, بسم اللہ رب الارض و رب السماء, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. نمبر 3 پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نمبر 4 نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. اور نمبر 6 فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. نمبر 7 وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس. نمبر 7 واللہ غالب علی امرہ. نمبر 8 کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. بس
زبردست عمل ہے. کال لے لیتے پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. کیسے مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. جی آپ نے پچھلے لاسٹ ویک میں آل عمران کی ایک آیت بتائی تھی 154 جی پارہ نمبر 4. یا وہ میں ابھی دیکھ رہی ہوں, شاید نہ ملے. میں نے قرآن تو کھولا ہے. اس کو یہ پتا کرنا تھا کہ کتنی بار اسے کم سے کم 7 مرتبہ, زیادہ سے زیادہ 40 مرتبہ پڑھنا ہے. میں اس کا شروع سے وہ ثم انزل عليكم من بعد الغم يمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. مل گئی آپ کو؟ جی میں کافی لمبی ہے نا وہ لمبی ایک آیت ہے. جی بس وہ بس اسی کا میں جڑا تو کلیریفائی کرنا بہت زبردست عمل میں نے سب کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ 7 بار تو کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 40 بار. 40 بار. جی ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ پاک آپ وہ کو ضرور آپ کو اس کو پڑھیں انشاءاللہ. آپ مجھے یاد کریں گے نہیں اور یہ تو یہ زبردست کرنا ہے کہ ہر روز پڑھنا ہے یا کم ہر روز پڑھ تو اچھا ہے, لیکن جب آپ کا کوئی مسئلہ ہو, پریشانی ہو, جو بھی ہو, اس وقت 7 بار پڑھیں یا 40 بار پڑھ کے پانی میں دم کریں یا اپنے اوپر دم کر کے اللہ سے سجدے میں جا کر ایسے بھی دعا کر لیں, کامیابی مل جائے گی. میں نے تو کھڑے ایسے ابھی میں نے کیا اور مجھے فوراً جواب, ابھی کیا فوراً جواب. مجھے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے 3 بار پڑھا تھا اور اسی دن مجھے اس کا جواب مل گیا. کل پرسوں ہمارے ایک دوست کی بیوی کا فون آیا تھا کہ سبحان اللہ میں نے 1 بار پڑھا, بولتے ہیں کہ میرے سر کا درد ختم ہو گیا. الحمدللہ. تو اس کو پڑھیں انشاءاللہ. بہت ماشاءاللہ سامعین سن رہے ہیں سب کو. یہ میری ایک بات کی جو بتا رہا ہوں اس کی اللہ تعالیٰ سب کو ویلیو کرنے کی قدر عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ بہت ہی پاورفل وظیفے ہیں. پر یہ ہے کہ ہم جیسے کچھ لوگ ایسے میں وہ اتنے ایجوکیٹ نہیں ہیں, اتنا نہیں یاد نہیں کر سکتے یا پڑھ نہیں سکتے یا لکھ نہیں سکتے, ان کے لیے مشکلات ہو جاتی ہے. لیکن یہ پھر بھی اللہ کا احسان ہے کہ جو کچھ آپ بتاتے ہیں اس پر عمل کرنے کی آج کل تو بہت آسان ہے کہ یہ آج کل جو ہمارے علماء جو یا اسی طرح حرم کے امام جو وغیرہ قرآن پڑھتے ہیں نا, تو بس اس حساب سے بھی آج تو یوٹیوب سے وہ آیت تلاش کرنا بہت آسان ہے کہ چلو پڑھ نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم سن لیں. سنتے بھی آدمی سنی بن جاتا ہے نا. الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو اجر ثواب دے. اس کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایک وظیفہ آج بتانا ہے. جی ایک اور کال ہے, جی لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہلو. جی بتائیے. جی میرے پرابلم ہوتے ہیں. جی بولیے. Yeah, I just have a problem in my marriage. Okay. I just want to know what I need to do. The amal today I showed you just now, maybe you heard sometime, what I said now, alhamdulillah, especially for the marriage problem, like husband, wife. The ayat I said last week of 154 of Surah Al-Imran in the 4th para, you read that one 7 times, blow in the water. For example, اگر میاں بیوی میں جھگڑے ہیں, پانی میں دم کر کے پلاؤ, تم بھی پیو اس کو پلاؤ, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر شادی کا پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی لاسٹ ویک والا اور یہ آج جو میں نے بتائی تو زبردست, یہ پتھر پر لکیر کی طرح عمل ہے انشاءاللہ. Could I speak to you off air? Sorry? Could I speak to you off air? Yeah. I'm talking to you. You can listen to me, okay? No, I want to speak off air. You can't off air. You just carry on what you want to say. I just want to know what I can do. What should I do? I said to you that you can read the ayat. Okay. 154 of Surah Al-Imran. Okay. 7 times. If you can read. If you can't, then there is another wazifa of the Quran, of the one of the 99 name of Allah Tabarak wa Ta'ala. Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu. 313 times you read and make dua. Inshallah, Allah will open a way. Okay, thank you. As I mentioned before also, you can listen everybody. As I mentioned before also, most of the time the husband-wife problem. They're fighting each other, understand, for little things they fight. ہر گھر میں تو جھگڑے تو ہوتے ہی ہے, لیکن
بہت سی مرتبہ تو فور لٹل تھنگس دا فائٹنگ، یا تو ویسے ہی عادت ہے لڑنے کی، یا چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتے ہیں، یا تو پھر کسی کے کچھ برے عمل کی وجہ سے یا سحر یا کسی چیز کے ساتھ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. تو یہ جو عمل میں نے بتایا، یا رحمانو یا رحیمو یا ودودو یا ہادی، یا رحمانو یا رحیمو یا ودودو یا ہادی، اس کو 313 بار پڑھ کر کھانے میں ڈال کر میاں بیوی کھائیں، پانی میں، چائے میں، انشاءاللہ to be great benefit for each and every person inshallah. There is 4 name of Allah: Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Wadudu, Ya Hadi. That's 4 names. 313 times must recite all together and then blow in the water, inshallah, and drink. Husband and wife will be very, very beneficial for both of them, inshallah. Especially the children, they fights for them also very, very nice. They don't listen, make them drink this water, inshallah. ہمارے ایک عورت نے سوال کیا تھا کہ ان کی والدہ کو لنگ فیلئر ہے، یعنی ہارٹ کا پرابلم بھی ہے، تو اس کے لیے اس عمر میں آپریشن تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک تو چھاتی کے اوپر، سینے پر، یہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ کا بتایا ہوا عمل ہے، سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اللہ کا ایک نام ہے، یا محیط، میم ہا یا طائی، یا محیط، آگے پیچھے درود شریف 3 times and 78 times یا محیطو پڑھ کر سینے پر دم کر لیں. انشاءاللہ ہارٹ پرابلم بھی نہیں ہوگا، لنگز کی پرابلم سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس سے بھی بڑا عمل کہ بوائلنگ پانی ہو، بوائلنگ بہت زیادہ بوائل واٹر، اس میں 1 teaspoon black seed oil. If you have, mashallah, you can get from any shop. Black seed oil. اس میں ڈال دو and then you inhale the, understand the smoke goes, inshallah. Keep inside for 10 seconds, then take it out. Inside, take it out. Very good for the throat, very good for the chest, very good for the heart, for the lung, and especially for the stomach, all type of sickness. Inshallah. Whoever I said now, because of the coronavirus, many cases, alhamdulillah, this is, mashallah, very, very helpful. So you can blow inside that, ya muhitu, in that water, and then you inhale. But don't throw the water in the toilet or anywhere. You can throw outside in the park place, in the garden, or in a plant or somewhere. So یہ ہے کلونجی آئل. اگر نہیں ہے بلیک سیڈ آئل تو وکس ڈال دے، تھوڑی سی وکس ڈال دے انشاءاللہ گرم پانی میں، اور اس کی بھاپ نہل کریں اسموک کو، انشاءاللہ اس سے کافی. چھوٹے بچے کو نظر لگ جاتی ہے نا، تو اس کے لیے میں نے پہلے ہی بتایا تھا 2 وظیفے ہیں. یا تو سورہ فاتحہ with Bismillah 7 times and blow on the child. Bismillahir Rahmanir Rahim, mil Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim til walad dallin. Bismillah Rahman Rahim, mil Alhamdulillah Rabbil Alameen til walad dallin. 7 بار دم کر دو اس کے کان میں، داہنے کان میں یا بائیں کان میں دم کر دو، یا اس کے اوپر دم کر دو. بیسٹ وظیفہ. یا اور last 2 آیت of Surah Noon wal Qalam, para number 29, the second surah, last 2 ayat of the surah. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Subhanallah. Last 2 ayat دم کر دو 3 times, 5 times or 7 times. یہ بیسٹ ہے. ہمارے حاجیان جی نے سوال کیا تھا سبحاناللہ کہ وہ زیرہ کا پانی پیتے ہیں کافی ٹائم سے، ان کے لیے اور سب کے لیے میں سمجھتا ہوں بیسٹ انشاءاللہ یہ میٹھی دانہ ہے. میٹھی دانہ رات میں بوائلنگ پانی میں 1 چمچ ڈال دے، 1 ٹی سپون اس میں ڈال دے، اوور نائٹ رہنے دے، اور فجر کے بعد اس پانی کو پی لے. صرف پانی کو پی لے، اگر چبا سکے تو ٹھیک ہے، لیکن خالی پانی پی لے ٹھیک ہے. گرم پانی میں 1 چمچ ڈال دیں اور صبح یہ پانی پی لے.
پورے ڈھانک کے رکھ دے پوری رات, صبح اس کو پہلے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. پھر انشاءاللہ بقیہ چیزیں جو بال گرنے کا ہے, یہ اہدنا الصراط المستقیم اولیو آئل میں دم کر دیں 21 بار اور اس کو برابر 10 منٹ تک مساج کریں انشاءاللہ. اور یہ میتھی دانا از گڈ فار دا اسٹمک, آلسو فار دا گیس پرابلم, فار ایوری تھنگ انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. یا اللہ, یا اللہ, بے اولادوں کا اولاد صالح نصیب فرما, بے اولادوں کا اولاد صالح نصیب فرما, اولاد والوں کے اولاد کو نیک اور صالح بنا. یا اللہ بے جوڑوں کو بہترین جوڑے نصیب فرما, جوڑ والوں میں آپس میں محبت مودت نصیب فرما, گھروں میں اولاد میں اے اللہ روزی روزگار میں بے انتہا برکت نصیب فرما, سکون نصیب فرما, عافیت نصیب فرما, ذلت سے حفاظت فرما, عزت نصیب فرما, دشمنوں سے حفاظت فرما, دشمنوں کی ہر مکر کو ختم فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد رحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.